ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطحا و یاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و صاحب منبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسین ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دین لہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم آمنا یعبدوننی لیشرکون بشیء من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک بڑی طویل اور ایک بڑی مختصر سی آیت، بلکہ مختصر سی مکمل آیت نہیں، آیت کا پہلا حصہ۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ نور مبارکہ کی 55ویں آیت ہے 55، اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ المائدہ کی پہلی آیت، اور یہی دو آیتیں انشاءاللہ آگے کی مجالس میں سرنامہ کلام رہیں گی بفضل تعالیٰ۔ ارادہ یہ ہے کہ فکر کربلا جسے عمل میں ڈھلنا ضروری ہے، یعنی ہم ہمیشہ فکر کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اب وہ فکر نہیں رہنا چاہیے، اس کو عمل میں ڈھلنا چاہیے، اس لیے کہ کربلا ہر شے کے عمل میں ڈھلنے کا نام ہے۔ تصور توحید جو فکر تھا، یعنی آدم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، نوح نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، شیس نے بھی، انوش نے بھی، ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ رسول خدا نے کہا لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لیکن یہ ایک فکر تھی، عمل میں کب ڈالا؟ جب لوگوں نے کربلا میں پریکٹیکلی لا الہ الا اللہ کو دیکھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ بنائے لا الہ است حسین، یہ محبت میں آ کر شعر نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے زبان سے ایک صحیح بات نکلوائی، بنائے لا الہ جو لا الہ کی بنیاد ہے۔ اب رسول خدا جب تصور لے کر آئے نا توحید کا، وحدہ لا شریک کا، تو یہ تصور نیا تھا، خدا نیا نہیں تھا۔ 360 بت لوگوں کے پاس پہلے موجود تھے، اور انہوں نے جب رسول خدا کے خدا سے آشنائی حاصل کی، انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں، جہاں 360 کو مانتے ہیں، 370 کو مانتے ہیں، ایک اور کو مان لیتے ہیں۔ یعنی خدا کا تصور یہ تھا تم اپنا لے آؤ، میں اپنا لے آؤں، سب لے آؤ، مل کر خداؤں کو مان لیں۔ یہ تصور تھا خدا کا جو لوگوں کے پاس اس وقت موجود تھا۔ یعنی رسول خدا کا نیا تصور لے کر نہیں آئے تھے، وہ جو فکر لے کر آئے تھے وہ لا شریک کی فکر تھی۔ رسول خدا نے کہا خدا تمہارے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن تمہارا خدا وہ ہے جو کافی سارے مل کر کر سکتے ہو، میرا خدا وہ ہے کہ جب وہ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، وہ لا شریک ہے۔ اگر وہ آئے گا تو پھر یہ سارے بت نکلیں گے۔ اب جیسے جیسے دین پھیلا نا، لوگوں کی فکر میں آیا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے خدا ایک ہے، بس لوگ سمجھ گئے۔ اچھا جب لوگ یہ سمجھ گئے اس فکر کو، تو عمل میں یہ کب ڈھالنے کی کوشش کی؟ جب عبادت کی۔ لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ ایک فکر ہے، عمل میں کب ڈھلے گی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ عمومی یہی تصور سب کے ذہنوں میں ہے۔ عمل کیا ہوا؟ نماز پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو، ظہر کی پڑھ لو، عصر کی پڑھ لو، مغرب عشاء کی۔ یعنی فکر و عمل میں توحید صرف یہ تھا کہ وہ لا شریک ہے، عمل یہ ہے کہ نماز پڑھ لو۔
بس یہی چل رہا تھا، باقی اور کوئی فکر و عمل توحید میں نہیں تھا۔ کربلا میں حسین نے توحید کی ایک نئی فکر، جو فکر مکمل تھی، وہ عمل کر کے بتائی۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں فقط کہ خدا ایک ہے، لا الہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم بس نماز اسی کے لیے پڑھو۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرا وجود باقی ہے وہ خدا کی وجہ سے، بس کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تصور نہ ذہن میں تھا نہ عمل میں تھا، پہلی مرتبہ فکر اور عمل میں کربلا میں ڈھلا، کیونکہ عرب کے لوگ، بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیٹیوں کو دفن نہیں بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن قبیلے کی مجبوری کی وجہ سے دفن کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر رہے، روکنا چاہ رہے ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں، تو پورا قبیلہ آ جاتا تھا کہ دفن کرو نہیں تو ہم تمہیں قبیلے سے نکال دیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بقا قبیلے میں رہنے کی وجہ سے ہے، ہر غلط کام اس قبیلے میں رہنے کی وجہ سے کرنا پڑا، یعنی اپنے وجود کی بقا قبیلے سے جوڑ لی۔ حسین ابن علی نے قبیلہ چھوڑ کر بتایا کہ جو وجود باقی رہتا ہے نا، وہ قبیلے میں رہنے کی وجہ سے نہیں رہتا۔ چھوڑ دیا مدینہ، قبیلہ چھوڑ دیا، بنی ہاشم کو چھوڑ دیا، کچھ چنیدہ لوگوں کو حسین لے کر نکلے۔ اچھا، دوسرا لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اولاد ہے تو میرا وجود باقی ہے۔ بھئی عاص بن وائل جو رسول خدا کو نعوذ باللہ ابتر کہہ رہا ہے، وہ ابتر کیوں کہہ رہا ہے کہ بیٹے ہی دلیل تھی نا عرب میں وجود کے باقی رہنے کی۔ اگر آج بھی بیٹوں کو آپ دلیل مانے وجود کے باقی رہنے کی تو سمجھیے زمانہ جاہلیت میں ہی رہ رہے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ اب کیا مولا کائنات کے فرزند نے کربلا میں اپنے بیٹے قربان کر کے بتا دیا، میرا وجود کوئی علی اکبر کی وجہ سے تھوڑی ہے، میرا وجود کوئی علی اصغر کی وجہ سے تھوڑی ہے، میرا وجود کوئی عباس کی وجہ سے تھوڑی ہے، یعنی قربان کر کے بتا دیا۔ اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کثرت میرے وجود کی بقا کا ضامن ہے، کہ جب تک یہ لوگ میرے ساتھ ہیں نا میرا وجود باقی ہے، اگر یہ کثرت چلی گئی تو پھر میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ حسین ابن علی نے کثرت چھوڑ کر بتایا، ایک قلیل جماعت کے ساتھ باقی رہ کر بتایا لا الہ الا اللہ۔ اب وہ جو فکر ہے، جو فکر تھی، جس کی عمل لوگوں نے فقط یہ سمجھی کہ نماز، حسین نے تو اس کی تصویر ہی بدل دی۔ اب بقا کی ضمانت صرف اس سے جڑنے میں رکھ دی کہ جو اس سے جڑ رہا ہے وہ باقی ہے، اور جتنا جڑتا جا رہا ہے باقی رہتا جا رہا ہے، بس یہی فکر حسین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ فکر پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے آئی، اور جب یہ فکر پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے آئی تو دیکھیے انقلاب کتنے ہیں دنیا میں، بہت ہوئے۔ فرینچ ریولوشن ہوا، دنیا میں نبیوں کے دور میں بھی انقلاب ہوئے، ہر نبی انقلاب لے کے آیا نا، آدم لے کر آئے، نوح، عیسیٰ، شیس، نوح، یہ سب انقلاب لے کر آ رہے ہیں، ہر نبی نے انقلاب لے کر آیا۔ دنیا میں آنے کے بعد، کربلا کے بعد بہت سے انقلاب آئے، آپ کے ہمسایہ ملک میں آیا انقلاب جسے اب انقلاب ایران کہتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنے انقلاب آئے وہ وقت میں رہے، جس وقت میں آئے اسی میں رہے، اس کا اثر دنیا پر، زمانے پر نہیں پڑا۔ فرینچ ریولوشن آئی، انقلاب فرانس آیا، صرف فرانس میں رہا، انقلاب ایران آیا، صرف ایران میں رہا، اس کے اثرات پاکستان میں نہیں آئے، اس کے اثرات انڈیا میں نہیں گئے، اس کے اثرات یورپ میں نہیں گئے، فرینچ ریولوشن کے اثرات آس پاس نہیں گئے، واحد کربلا ہے جس کا امپیکٹ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ وہ فرانس کا انقلاب، وہ ایران کا انقلاب زمانے میں رک گیا، اب اس کی سالگرہ منا لیجئے کہ یہ انقلاب ایران کی سالگرہ ہے، یہ فرینچ ریولوشن کی سالگرہ ہے، یا یہ فلانے انقلاب، آپ سالگرہ منا سکتے ہیں، آپ دن منا سکتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں قید رہا۔ فقط واحد انقلاب کربلا ہے جو زمانے میں نہیں ہے، زمانوں میں چل رہا ہے۔ اچھا، پھر لوگوں نے اپنی بقا کا ضامن کربلا کو بنا لیا، جسے اپنے وجود کے گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تاریخ میں، وہ کربلا سے جڑتا جا رہا ہے، چاہے کسی نام کی صورت میں، چاہے کسی دن کی صورت میں۔ جو گھس جاتے ہیں نا کہ آج ہمارا بھی دن، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ معلوم ہے بقا کا کلیہ صرف کربلا میں ہے، بس جڑتے جاؤ، تمہاری زندگی باقی رہے گی۔ اب کربلا نے آپ کو دو چیزیں سکھائی ہیں، ایک افائے عہد، ایک ہے خود شناسی۔
پورا دین کہتا ہے خدا شناسی خدا شناسی. آپ امام سے بھی تو پوچھئے کہ کیا، امام نے کہا خدا شناسی سے پہلے خود شناسی. یہ بھی تو جانو کہاں کھڑے ہو. میں آپ سے سوال کروں آپ کون ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ کون ہیں؟ یہ ہے خود شناسی. خود شناسی کیا؟ یہ سر سے پیر تک شاہکار. آپ دیکھیے، آپ اپنی نگاہ کو باہر جا کر دیکھیے آسمان کی، آپ کہیں گے آسمان ہے. اب یہی کیا واقعی آسمان ہے جو نیلا نیلا نظر آ رہا ہے؟ تصور بلندی. خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہے سخت زمین پر. کیوں سخت زمین پر کھڑا کیا؟ اس نے اس لیے کھڑا کیا کہ گرنے کی گنجائش نہ رہے. وہ آپ کو پست دیکھنا نہیں چاہتا. اس نے کہا گرنے کی گنجائش نہ رہے. جتنی بھی مخلوقات خدا نے اس وقت خلق کی ہیں، جانور ظاہر ہے، انسان ہے، جانور ہے، جانور کا چہرہ اس نے زمین کی طرف بنایا ہے. جتنے بھی جانور ہیں نا ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، بشر کا سر اٹھا ہوا ہے. آپ اپنی قیمت تو دیکھیے، آپ ادراک کیجئے، آپ کا سر اٹھا ہوا ہے. اچھا، اس نے گرنے کے لیے سخت زمین، اس نے کہا پستی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بلندی کے لیے جو اس نے آسمان چھوڑا، اگر یہاں تک ہوتا ہی نا چھت، اگر یہاں تک، تو میں کہتی خدا نہ گرنے کی جگہ نہ اٹھنے کی جگہ. خدا نے کہا میں نے اٹھنے کی جگہ رکھی ہے، جتنا مرضی آئے بلند ہو جاؤ. بلندی ہے، اتنی بلندی ہے. پہلے خود شناسی تو کیجئے کہ خدا نے، آپ نماز پڑھتے 5 وقت عبادت کی، کبھی اس ایک رکعت پر غور کیجئے جو آپ پڑھ رہے ہیں. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو خدا نے اپنا عبد کہا ہے، جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت کیا کرتے ہیں؟ یا قیام کرتے ہیں، یا رکوع کرتے ہیں، یا سجدہ کرتے ہیں، یا قعود کرتے ہیں. یعنی فرشتے ہیں قیام میں ہزاروں سال سے، اور جب تک رہیں گے وہ قیام میں رہیں گے. بہت سے فرشتے سجدے میں، ہزاروں برس سے سجدے میں، جب تک رہیں گے وہ سجدے میں رہیں گے. جو قیام میں ہے جب تک قیام، وہ جو تسبیح، جو جب تک تسبیح بس کرتے رہیں گے. نہ رکوع والے کا سجدے کا لطف پتہ، نہ تسبیح والے کو قیام کا لطف پتہ ہے، نہ قیام والے کو رکوع کا لطف پتہ ہے. یہ فقط بشر ہے جو ایک رکعت میں قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے. دیکھیے نا خود شناسی کتنی ضروری ہے. اچھا، خود شناسی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کربلا میں جائیے، اپنے آپ کو سمجھ کے جائیے، پہچان کے جائیے. اس لیے کہ کربلا میں جو گیا، زہیر گیا اپنے آپ کو پہچان کر گیا، حر گیا پہچان کو گیا. یہ جو 10 دن ہے نا، یہ حر بننے کے دن ہے. اور حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد. اب آزاد کا کیا مطلب ہے؟ آپ پہ تو حدود و قیود الہی رہیں گی، لیکن اس آزادی کا مطلب ہے باطل قوت سے آزادی. یعنی حر بننے کے دن ہے. اب جتنے گئے اپنے آپ کو سمجھ کر گئے، بغیر سمجھے کوئی نہیں گیا. اور جب سمجھ کر گئے تو پھر چٹان بن گئے، کھڑے رہے. پھر چاہے سر کاٹو، پھر چاہے دھڑ کاٹو، پھر ہمارے جسم کو جلا کر صفوف بنا کر اڑا دو، حسین کا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ کر گئے ہیں. اب شناسی میں سب سے پہلے کیا ضروری؟ مولا کائنات کا زمین کو دیکھو، زمین کو دیکھو. اچھا مولا زمین کو دیکھ کر کیا سمجھے؟ کہا دیکھو کہیں تو اتنی سخت ہے کہ چٹان اس کے اوپر کھڑی ہے. آئے ہے نا، زمین کہیں اتنی سخت ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور وہ پہاڑوں کو کھڑے ہیں تو وہ ہل نہیں رہی، ڈول نہیں رہی، حالانکہ پانی کے اوپر ہے. کبھی وہ اتنی سخت ہے. اور کہا کبھی اتنی نرم ہے کہ ایک چھوٹی سی کومپل کو باہر آنے دے رہی ہے. اقبال نے کیا کہا ہے؟ او ہلکا گیارہ تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپ سمجھے؟ کہیں اتنی نرم ہے کہ کومپل کو آنے دے رہی ہے. ایک چھوٹا سا پودا ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ رہا ہے، اور کہیں اتنی سخت ہے کہ اس پہ چٹان کھڑا ہے. یہ کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے کہ مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 فکر ہے. ایک تو ہلکا یارا، دوستوں کی محفل، اتنے نرم اتنے سافٹ، لیکن جب حق و باطل کا مار کا ہو تو پھر چٹان. دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ تم ہی جمے رہو، آئے کبھی نئی کومپلوں کو بھی آنے دو، ان کو بھی نکلنے دو. پرانا جائے گا تو نیا آئے گا.
کہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں نئی جو آ رہی ہے ان کو بھی آنے دو. تو کربلا سب سے پہلے کیا دیتی ہے؟ کچھ نہ سی. اچھا آ گئے ہو کربلا تو اپنے آپ کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، وجود پتہ ہے تمہارا کیا ہے، تم کیا ہو. آپ کہیں کہ میرا نام یہ ہے، مثلا کوئی کہے مجھ سے پوچھے میرا نام کیا ہے، شباب. شباب میں ہوں؟ نہیں، یہ تو اسم ہے. میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ یہ تو اسم ہے. اسم وجود کا حصہ نہیں ہوتا، شناخت وجود ہوتا ہے. میرا اسم ہے یہ، میں یہ نہیں ہوں. آپ یہ اس باریکی کو سمجھیے کہ میرا اسم ہے شباب، میں شباب، میرا وجود کیا ہے؟ یعنی مجھے اسم دیا شناخت کے لیے. میں یہاں پر آؤں، چلیے اگر میں شباب ہوں، اگر میں یہاں پر آؤں اور میں خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہ پہنچ سکوں، آپ میرا نام لکھیے پرچے پر لگا دیجئے، تو وہ پڑھے گی مجلس؟ آپ کہیں گے یہ تو نام ہے، پرچہ ہے، وجود کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر اسم بھی ہو وجود نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت اسم کی نہیں، قیمت وجود کی ہے. بس جو وجود ہے اس کو سمجھیے. اب اس وجود کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، سورج ہے، نکلا ہوا ہے، آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کیسے کہیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ آپ وہ کرن دیکھیں گے، وہ روشنی دیکھیں گے جو نکل رہی ہے، ٹھیک سامنے آ رہی ہے. آپ نے دروازے سے دیکھا، کھڑکی سے دیکھا، آپ نے کہا روشنی ہے تو سورج نکلا ہوا ہے. کیا کرن سورج کے وجود کا حصہ ہے؟ نہیں. کرن سورج کے وجود کا حصہ نہیں ہے، سورج کے ہونے کی دلیل ہے. نسبت اسے سورج سے ہے، منسوب سورج سے ہے. سورج کیا ہے؟ مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے. سورج پاک ہے اور اس کی روشنی جہاں بھی گرے گی وہ اس شے کو پاک کرے گی. اس کا مطلب ہے سورج طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. طاہر کا مطلب ہوتا ہے جو پاک ہو، اور مطہر کا مطلب ہے جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب سورج طاہر بھی مطہر، دونوں کوالٹیز اس کے اندر موجود ہے. اس کے وجود سے جو منسلک ہو گئی کرن، اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے، منسوب ہو گئی ہے، منسلک ہو گئی ہے، اس کے وجود کے ہونے کی دلیل ہے. اس کے اندر بھی یہی کوالٹی ہے کہ وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. اچھا سورج کی کرن میں کیا کمال ہے کہ وہ زمین پہ پڑتی ہے. اچھا جب زمین پہ پڑتی ہے تو سورج کی روشنی منافق کے کھیت میں بھی پڑتی ہے، مومن کے کھیت میں بھی پڑتی ہے. کبھی سورج کی کرن نے یہ کہا کہ منافق کا کھیت ہے میں نہیں پڑھ رہی، یا کافر، نہ اس نے کہا سب کے. اب آپ سمجھتے رہیے کہ اس کرن میں کیا کمال ہے. اس میں دوسرا کمال کیا ہے کہ وہ گندے پانی پر بھی پڑتی ہے، جوہر پر بھی پڑتی ہے، غلاظت پر بھی پڑتی ہے، لیکن کیونکہ وہ طاہر اور مطہر کے وجود سے منسوب ہے، وہ خصوصیتیں اس کے اندر ہیں، وہ جب گندے پانی پر بھی پڑے گی نا تو اس میں سے صرف جوہر لے گی، غلاظت چھوڑ دے گی. اور جیسے جیسے عرفان کی منزل پر جائے گی، بلند ہوگی، اس غلاظت سے نکلے ہوئے قطرے کو اتنا طاہر کر دے گی، اتنا طاہر کر دے گی کہ وہ عرفان کی منزل پر پہنچ کر آب نیسا بن جائے گا. اب یہ سورج کی کرن کی کوالٹی ہے جو طاہر اور مطہر ہے اور سورج کا حصہ نہیں ہے، اس کے وجود کے ہونے کی دلیل ہے، اس کے وجود کے ہونے کی ایک ریزن منسوب ہے اس کے اندر. اچھا وہی پانی جب وہ عرفان کی منزل پر پہنچے گا، بلندی پر پہنچے گا، وہ آب نیسا بن جائے گا. جب وہ آب نیسا بن جائے گا پھر وہ جب نیچے آئے گا، عرفان کی منزل سے جب نیچے آیا، طہارت اس قطرے میں ہے کیونکہ وہ عرفان کی منزل پر ہے، لیکن اس قطرے میں طہارت ہوتے ہوئے بھی وہ جس ظرف میں پڑے گا وہی ہو جائے گا. اب وہ آب نیسا کو آپ جمع کر لیجئے تو وہ پاک اور طیب و طاہر، اس پر پڑھ دیجئے، کچھ دم کر لیجئے. اگر وہ جوہر میں پڑے گا آب نیسا کا قطرہ، کیونکہ جوہر گندا ہے نا تو وہ اس میں پڑ کے گندا ہو جائے گا. اگر سمندر میں پڑے گا کھارا، سانپ کے منہ میں گیا زہر، اگر گیا سیپ کے منہ میں تو موتی، اگر ہرن کے منہ میں گیا تو مشک و عنبر، قطرہ وہی ہے. کہاں سے اٹھا؟ زمین سے. اب امام نے کیا کہا؟ ہم سورج ہیں، ہمارے مومن ہماری کرنیں ہیں. یہ وجود ہے، یہ وجود ہے آپ کا.
کہ آپ طاہر اور مطہر سے جب منسلک ہو گئے تو پھر کوالٹی آ جانی چاہیے کہ آپ پاک تو ہیں لیکن آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ کسی دوسرے کو طہارت کی طرف لے آئے. اسے ہی تبلیغ کہتے ہیں, اسے ہی عہد کہتے ہیں, اسے ہی سفیر ہونا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 یا امام المنتصر, الاجل الاجل یا امام المنتصر, الاجل الاجل. سلام کی امام زبانہ, خود کی امام زبانہ, تاجیل امام زبانہ بلند کر سرکار. اللہم صلی علی محمد. یہ وجود ہے آپ کا, یعنی اسم آپ کا تعارف ہے, جو وجود ہے آپ کا یہ ہے. وہ جو کرن گری تھی, جو امام کہہ رہے ہیں کہ جو وجود ہے وہ ہم, دیکھو سورج ہماری مثال سمجھو, اور جو کرنیں ہیں نا وہ ہمارے مومن ہیں. یہ امام کا فرمان ہے. تو اب وہ کوالٹی جو ہے وہ موجود ہے اس میں, یعنی آپ کو طہارت, مطہر. اب دوسری شے کیا جو سمجھیے, اس لیے کہ ہم حرم امام حسین میں داخل ہو رہے ہیں. حرم امام حسین میں داخل ہونے کا پروٹوکول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, میری اور آپ کی زندگی میں اتفاقات ہو جاتے ہیں کہ اتفاقاً بیٹے کی ولادت, یا بیٹا اس دن پیدا ہو گیا جس دن باپ پیدا ہوا تھا, یا اتفاق ایسا ہوا کہ میری زندگی میں یہ حادثہ ہوا تو دوبارہ بھی اسی دن ہو گیا اتفاق. لیکن خدا کے ہاں اتفاقات نہیں ہوتے, وہ ایام کو چنتا ہے. اس نے حرم امام حسین میں داخلے سے پہلے ذی الحج کا مہینہ رکھا ہے نا. اب ذی الحج کا مہینہ اتفاقاً تو نہیں ہے. اس نے کہا حرم امام حسین. اب ذی الحج وہ مہینہ ہے جس کا ہر دوسرا دن آپ کو ایک نئے فکر کی طرف لے جاتا ہے. ہر دوسرا دن, یقین کیجئے, یکم ذی الحج سے لے کر آپ 29 ذی الحج تک, 30 ذی الحج کی بات کر لیجئے, بیک ٹو بیک کتنے واقعات ہیں ذی الحج میں کہ آپ کا بیوی کی نکاح بھی ہے, رخصتی بھی اس مہینے میں, امام محمد باقر کی شہادت بھی, فلسفہ قربانی بھی, ایفائے عہد بھی, غدیر بھی, مباہلہ بھی, اور پھر اس کے بعد جناب سکینہ کی ولادت, سورہ حل عطا کا نزول. یعنی اب یہ سب ایسے کوئنسیڈنس تو نہیں ہے, یہ حادثات تو نہیں ہیں. خدا تیار کر رہا ہے آپ کو. حرم امام حسین میں داخل ہو رہے ہو, ایسے تم اٹھا کے نہیں جاؤ گے. اذن دخول ہے, اذن دخول کے ذی الحج کا مہینہ, کہ تمہیں ایسے میں حسین کے حرم میں نہیں جانے دوں گا. پہلے ذی الحج کے مہینے سے گزرو, پہلے فلسفہ قربانی سمجھو, ایفائے عہد کرو, جھوٹے میں اور سچوں میں فرق کو سمجھو, پھر تم کربلا میں داخل ہوگے. اس لیے کہ کربلا ملاقات کی جگہ ہے. زیارت کا جملہ ایسے نہیں ہے. زیارت کا جملہ کہ تم کربلا چلے جاؤ, خدا سے ملاقات. اچھا, اب رسول معراج پر کہاں گئے تھے؟ خدا کہہ رہا ہے نا قرآن میں, زمین سے آسمان, فرش سے عرش. اچھا, اس کا مطلب ہے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جو کعبہ قوسین عرش وہ آسمان, معراج وہیں ہوتی ہے. خدا نے کہا نہیں, معراج پر اگر جانا ہو کربلا آؤ, خدا سے ملاقات کرنا ہو تو کربلا آؤ. معراج کیا ہے؟ قرب الہی. کربلا کیا ہے؟ قرب الہی. اگر قرب الہی کربلا, قرب الہی کے لیے ریاضت ضروری ہے. اپنے جسم کو تیار تو کرو, آمادہ تو کرو اپنے آپ کو کہ تم حرم امام حسین میں. اب اپنے وجود کی قیمت کو سمجھیے. 11 ہجری ہوئی, رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے 2-4 سال گزرے, حادثات کا زمانہ آیا. وہ دور آیا جب علی اور بطول نے کڑی آزمائشیں دیکھی. سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی, مصائب کے پہاڑ گزرے, بچے اکیلے تنہا ہوئے. علی نے عقیل کو بلایا, جناب عقیل کو جو اپنے بھائی تھے. مولا کائنات نے کہا دیکھو عقیل, مجھے تیاری کرنی ہے ایک مارکے کی جو پیش نظر ہے, میرے لیے ڈھونڈو ایک بہادر خاندان. اچھا آپ رک جائیے یہاں پہ. جناب عقیل وہ ہیں جنہیں شجروں کا علم ہے, فیملیز, خاندان, نسلوں کا علم ہے, ٹھیک ہے. اور مولا علی وہ ہیں جو کلو شیء سینہ فی امام مبین. ٹھیک, ایسا نہیں ہے کہ علی کو نہ پتہ ہو بہادر خاندان کون ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک روایت بننی ہے. کیوں بننی ہے؟ اس لیے کہ میں نے نمونہ عمل سامنے والوں کو بتانا ہے. ایفائے عہد کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ کہا تیاری کرو, اور عقیل تم بھی تیاری کرو.
اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی مارکا پیش نظر ہو تیاری ضروری ہے. تیاری ضروری ہے. ایک مارکا آپ کے پیش نظر ہے؟ مارکا پیش نظر ہے آپ کے؟ کچھ تو بولیے. تیاری ہے؟ بس یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. امام نے کہا تیاری کرو، مارکا پیش نظر ہے. 11 ہجری، یہ تقریباً 16 17 18 ہجری کی بات ہوگی. تیاری شروع ہو گئی. عقیل نے تیاری کی، فرزند ہوا مسلم. حسین نے، مولا علی نے تیاری کی، فرزند ہوئے عباس. تیاری، مارکا سامنے، تیاری کرو. اچھا آپ کے سامنے مارکا ہے، چلیے آپ کو پتہ لگا تیاری بھی کرنی ہے. تیاری کرنے کے لیے نوعیت کا جاننا ضروری ہے. 61 ہجری کربلا، نوعیت حسین کو پتہ ہے، علی کو پتہ ہے، مولا کو پتہ ہے کہ وہ کربلا کون سی تلواروں کی، تیروں کی. اسی لیے انہوں نے کہا بہادر. اگر وہ علم کی جنگ ہوتی تو علی کہتے عالم خاندان. اگر وہ فقہ کی جنگ ہوتی تو علی کہتے فقہی خاندان. اگر وہ حدیث کی جنگ ہوتی تو مولا کہتے ایسا خاندان جو حدیث میں ماہر ہو. وہ جنگ تھی کربلا، تلوار کی، تیر کی. امام نے کہا اچھا بھائی تیاری کرو، بہادر خاندان. مجھے سمجھ میں یہ آیا اکیلے مارکے کا جاننا ضروری نہیں ہے، یہ کہنا کہ میں تیاری کر رہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے. مارکے کی نوعیت جاننی ضروری ہے. بس ایام ازاں آپ کو مارکے کی نوعیت تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ آگے کی مجالس، کہ مارکے کی نوعیت کیا ہے، عہد الہی کیا ہے، کیوں خدا نے قرآن میں بار بار کہا. اچھا جو آیت میں نے تلاوت کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ، اور سب مومنوں کے ساتھ نہیں، جنہوں نے عمل صالح کیے. عمل صالح ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. عمل صالح کی واضح تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ایک فکر کے ساتھ ہو، جو ایک پریکٹیکلٹی کے ساتھ ہو، جس میں ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ موجود ہو. وہ جو تم عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، سوچو اس میں پریکٹیکلٹی کیا ہے، یہ کیوں خدا مجھ سے کروا رہا ہے. روزہ رکھ رہے ہو تو کیوں خدا کروا رہا ہے. حج کیوں خدا کروا رہا ہے، کیوں خدا نے مجھ سے حج کروایا ہے، کیوں پروردگار مجھے اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے، وہ 40 دن مجھے پتھروں میں رکھ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے تم چٹیل میدانوں میں سو، بغیر شیلٹر کے، بغیر سائے کے. سوچئے تو صحیح، کیوں اپنے گھروں سے دور رہو. ہر عبادت کو سمجھ کر کرنے کا نام عمل صالح. نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، عبادت وہاں پر بھی ہے، عبادت وہاں پر بھی ہے. ادھر عمل صالح سمجھ کر کر رہے ہیں. حج امام عمرہ کر کے نکل رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی سوچے بھئی جب امامت کی وجہ سے حج ہے، جب وہ جا رہے ہیں، حج تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، چلے جاؤ فوراً. حج یہی ہے کہ امام کے پیچھے ہونا، سمجھو. اچھا جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ جنہوں نے عمل صالح کیے، اب آپ یہ بتائیے، سوچئے اس موضوع پر. آپ مجھ سے کبھی گفتگو میں یہ کہیں میں نے اپنے بچے سے وعدہ کیا میں اسے یہ چیز لے کر دلاؤں گی، مثلا میں نے اپنے بچے سے وعدہ کیا میں اسے ٹیب لے کر دلاؤں گی، میں نے بچے سے وعدہ کیا میں اسے نئے اس کا کوئی آئی فون یا کچھ بھی چیز. آپ وعدہ کب کرتے ہیں؟ جب وہ کچھ دینے کا عہد کرتا ہے. آپ نے وعدہ کیا میں نے تمہیں ٹیب دینا ہے، وہ نتیجے میں کیا کہے گا؟ میں پوزیشن لوں گا فرسٹ، میں کلاس میں اول آؤں گا، یا میں 90% مارکس لوں گا. آپ کچھ دیں گے تو خدا وعدہ کرے گا، جو آپ دیں گے وہ عہد ہے، جو خدا کر رہا ہے وہ وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ. اچھا کیا وعدہ ہے خدا کا؟ کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کمال کی آیت ہے کہ خدا ان مومنوں سے وعدہ کر رہا ہے جنہوں نے عمل صالح کیے کہ خدا انہیں زمین کا اختیار دے گا. آپ عہد تو کریں، آپ ایک وعدہ تو دیں اس کو. وہ کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں، تم عہد دے رہے ہو، میں تمہیں زمین کا اختیار دوں گا. پروردگار ہم تو بڑے میٹیریلسٹک لوگ ہیں، ہم تو بڑے مادی لوگ ہیں، ہم تو حکومتیں مانتے ہیں، تو اختیار دے رہا ہے. خدا کہہ رہے ہیں حکومت چھوٹی شے ہے، اختیار بڑی شے ہے.
لوگ حکومتیں چھوڑ کر اختیار لینے آ گئے۔ کون تھا جو حکومتیں چھوڑ کے اختیار لینے آ گیا؟ فضا۔ سمجھے بھائی کیوں آ گئی؟ آپ حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ تو کہہ رہا میں اختیار دوں گا۔ اب یہ کیوں آئی ہے فضا؟ بھائی ایک حبشہ کی شہزادی، ہزاروں لوگ سامنے جھک رہے ہیں، پروٹوکول ہے، ایک واوا کاری ہے، آگے آپ چلتے نہیں، آپ کے نیچے لوگ ہاتھ پیروں میں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آپ کے آگے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ ارے پروٹوکول کا تو بڑے بھوکے ہیں نا، ہیومن نیچر ہے، پروٹوکول دیتے رہو۔ خدا کہہ رہے ہیں میں پروٹوکول نہیں دیتا، میں اختیار دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا فضا نے، وہ پروٹوکول چھوڑ دیا، وہ حکومت چھوڑ دی۔ فضا سمجھ گئی تھی اختیار بڑا ہے، حکومت چھوٹی ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر ایک اور چیز نکل رہی ہے، یہ ظاہر آپ کی سنی ہوئی چیزیں ہیں، اور وہ نا سیف اندازے بیاں رنگ بدل دیتا ہے دنیا میں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ چیزوں کو سمجھنے کا نظریہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر فکر میں ایک نئی شے نکال دیتا ہے۔ اب یہ فضا بی بی آ گئی، جب فضا بی بی آئیں در بطول پر رسول کے سامنے، ایسا نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ کوئی خاتون آئی، بہت اس سے پہلے بھی خواتین آ چکی ہے رسول کے پاس، اور بی بی کہہ بھی چکی ہیں کہ مجھے ایک ہیلپر چاہیے، مددگار چاہیے گھر کے اندر۔ لیکن جیسے ہی رسول خدا نے فضا کو دیکھا، انہوں نے کہا لے جاؤ در بطول میں، بس لے جاؤ، بس لے جاؤ اسے در بطول میں۔ او سیدہ کو اس کی کنیز آ گئی، اس کی ہیلپر، اس کی مددگار آ گئی۔ یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہریے، آپ انما یرید اللہ کے گھر لے کر جا رہے ہیں، ذرا طہارت دیکھ لیجئے، کلمہ ولمہ پڑھوا لیجئے۔ تو سوچ ہے نا ہیومن نیچر، کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھ لیا، کلمہ نہیں پڑھا۔ نکاح بڑا مشکل ہوتا ہے، کلمہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی یہاں پہ کوئی ہجوم ہو نا خواتین کا یا مردوں کا، آپ ان سب سے پوچھ لیجئے آپ کو کلمہ آتا ہے، سب کہیں گے با جماعت آواز آتا ہے، بالکل آتا ہے کلمہ۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے نکاح کتنوں کو آتا ہے، کہیں گے نہیں۔ ہاں جو آسان چیز ہے وہ، جو مشکل ہے وہ۔ اچھا یا رسول اللہ کلمہ سن لیجئے، تو رسول خدا بڑے غصے سے جلال سے دیکھیں گے ہمیں، کہیں گے میرے کام میں مداخلت، لے جاؤ فضا کو۔ دو چیزیں فضا کے اندر ہیں جو غور سے سنیے گا، ان میں ہر فکر کے لیے، ہر کلاس کے لیے ایک میسیج ہے، ہر طبقے کے لیے ایک میسیج ہے۔ آپ در بطول پر آ جائے نا، جو دولت مند ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی کام ہے، یقین کیجئے، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے لیے بھی کام ہے، جو بچہ ہے اس کے لیے بھی کام ہے، جو بوڑھا ہے اس کے لیے بھی کام ہے۔ یہ در بطول ہے جہاں پہ کوئی بھی مومن رائے گا یا بے قیمت نہیں ہے، اس نے ہر مومن کی قیمت رکھی ہے۔ چلیے ذرا آسمانوں پر، یہ تو میں آپ کو ایک اعلیٰ مثال سے سمجھاؤں، جیسے ہی جناب آدم کو خلق کیا پروردگار نے کہا سجدہ کر لو فرشتوں کو، ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ جناب آدم کا واقعہ آیا ہے، اور جناب آدم کا واقعہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی خدا کے پاس گیپ نہیں تھا، خالی جگہ نہیں تھی کہ اس نے فلر ڈال دیا نعوذ باللہ کہ جگہ نہیں ہے تو یہ رکھ دو واقعہ فل ہو جائے گا، نہیں، تکرار جب ہوتی ہے تو معنویت میں اضافہ کرتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ہڈن چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھیے۔ اب پروردگار نے 12 مرتبہ آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ۔ مجھے بتائیے جناب آدم ادھر تخلیق ہوئے، ادھر سجدہ، نہ کسی نے عبادت دیکھی، نہ سجدہ دیکھا آدم کا، نہ کلمہ دیکھا آدم کا۔ فرشتے ڈیمانڈ کرتے، پروردگار نماز دکھا آدم کی، سجدہ دکھا آدم کا، کمال دکھا آدم کا، خدا نے کوئی نہیں، ابھی تخلیق ہوئے بس جھک جاؤ۔ اچھا پھر تخلیق میں عظمت نہیں ہے، ادھر سامنے نوری اور آگ، سمجھ رہے، تخلیق میں بھی عظمت نہیں ہے، یہ بھی نہیں، اگر جس نے تخلیق کو چیلنج کیا خدا نے اسے نکال دیا، اس نے کہا تھا نا میں افضل ہوں، میں کیوں کروں سجدہ، تخلیق کو چیلنج کیا تھا، خدا نے کہا کیا دیکھ رہا ہے، یہ وجود دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ کے کون کہہ رہا ہے۔ اب جسے چن لیا ہو، چاہے وہ سیاہ فام ہی کیوں نہ ہو، زبان سے توتلا ہی کیوں نہ ہو، جو عہد الہی میں آ گیا، اب وہ حبشی النسل ہے،
اس کی تخلیق سے افہام ہے، زبان سے وہ توتلا ہے. یا رسول اللہ اذان توتلا کے دیتا ہے، وہی بات غضبناک. ارے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو کس نے چنا ہے. پہلی چیز یہ آئی سامنے. اب فضہ تخلیق میں حبشی النسل، بھلے شہزادی ہوں گی لیکن عرب و عجم کے کانٹیسٹ میں سوچئے، اس جاہل معاشرے میں سوچئے جہاں پر عربی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، کسی اور نسل کو سپیریئر نہیں سمجھتے، اس جگہ پر کسی عجمی کو، کسی حبشی النسل کو رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ تم سیدہ کی کنیزی میں چلی گئی، ہم تمہیں سیدہ کے گھر بھیج رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کیا سملیرٹیز ہیں. آپ چیزوں کو پیچھے سے سمجھتے رہے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. پہلی وجہ خدا نے کیا کہا؟ میں نے چن لیا. ٹھیک، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پہلی بات یہ کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا پروردگارہ بتاؤ آدم تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس ہے وہ فرشتوں اور ابلیس کے پاس نہیں. خدا نے سجدہ نہ عبادت کو کرایا نہ تخلیق کو کرایا، اس علم کو کرایا جو آدم کے پاس ہے. رسول خدا نے فضہ کی نہ تخلیق دیکھی نہ عبادت دیکھی، وہ علم دیکھا جو وجود فضہ میں تھا. اس لیے کہ فضہ در بطول جانے سے پہلے چاندی بنانا جانتی تھی. ایسا نہیں تھا آپ اگر بیوی کے گھر جاتی، ان کے قریب رہتی، ان کے قرب میں رہتی اور 2 سال بعد 1 سال بعد پھر چاندی بنانا سیکھتی تو آپ کہتے سیدہ کے قرب کا فیض ہے. نہیں، وہ اس قرب میں جانے سے پہلے چاندی بنانا جانتی تھی. کیا ہوا؟ خدا کا چناؤ علم، رسول کا چناؤ علم، کہ میں اسے تخلیق کی وجہ سے نہیں چن رہا، میں اسے اس کے رنگ و روپ کی وجہ سے نہیں چن رہا، میں نے اس کی عبادت نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، بس لے جاؤ در بطول میں. اس لیے کہ جس وجود میں علم ہو اس میں طاہر ہونے کی صلاحیت موجود ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا پھر بہت آئے در بطول پر. اب دیکھیے ایک تو یہ اس میں سیکھ ہو گئی، رنگ و نسل علم آپ کے پاس ہے، آپ کوئی بھی کلاس، کوئی بھی فکر، کوئی بھی مکتب، کوئی بھی آپ کا سٹیٹس ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے، آپ جا سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ علم. بس. سیکنڈ اس میں کیا چیز ہے؟ دوسری اس میں کیا چیز ہے؟ فضہ آئی در بطول پر. اچھا بی بی نے اپنی زندگی میں ہی اماں کہلوا دیا. کتنے عرصے رہی ہیں سیدہ کے ساتھ؟ آپ ہسٹری تاریخ پڑھیے، 3-4 سال، بہت ہے تو حد ہے تو 5 سال، اس سے زیادہ فضہ نہیں رہی. اچھا ان سالوں میں اتنا کمال سیدہ نے دیکھا کہ بچوں کے منہ سے ماں کہلوا دیا، اور بچے بھی وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. بھئی ہوتا نا کہ 30-40 سال رہی، دیکھ لیا. سلمان اہل بیت منہ میں کب بنے؟ اتنی ریاضت کے بعد بنے. ابو ذر ایک دم سے ابو ذر نہیں بن گئے، میسم ایک دم سے میسم نہیں بنے، مقداد ایک دم سے مقداد نہیں بنے، بلال ایک دم سے مؤذن نہیں بنے. ایک فیز سے گزرے، ایک ریاضت سے گزرے. سالوں لگے بیزر کو بوزر ہونے میں، سالوں لگے سلمان کو اہل بیت منہ ہونے میں، بلال کو مؤذن تک آنے میں، مقداد اور میسم کو علم منایا والبلایا جاننے کے لیے، حبیب ابن مظاہر کو حسین کا دوست. فضہ تو چند سالوں میں بن گئی. بہت بڑی اس میں ایک سیکھ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کھونے کو کچھ نہ ہو نا، تو اس کا آنا در بطول پر، کھونے کو کچھ نہیں تھا، بھئی آ گیا، کچھ نہیں تھا. جس کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اسے ٹھوکر مار کر آئے، ہائے ہائے ہائے، خالی پیٹ عہد الہی پر عمل کرنا اور ہے. سمجھ رہے؟ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہی، جو چیز میں آپ کو ڈفرینس فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں. خالی پیٹ ہے. آپ ایک اندھے کو کہیں، اندھا کہے بھئی میں تو بڑا جنتی، میں نے تو کوئی گناہ دیکھا ہی نہیں. بھئی آپ کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں. جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں وہ کہے میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا تو کمال نہیں ہے. جو آنکھیں ہوتے ہوئے کہے
میں نے گناہ نہیں دیکھا. کمال اس کا ہے. جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو، جو پہلے ہی غلام ہو، وہ آ جائے درے بطور. کمال اس کا بھی ہے، مصیبت مصائب برداشت کر کے. لیکن فضا تو ایسا کچھ کھو کر آئی. جو کھو کر آتا ہے اسے ماں کے عہدے تک پہنچنے کے لیے سالوں نہیں لگتے، اسے چند برس میں. دیکھیے کتنا ایک آسان معاملہ ہے، کتنا ایک آسان میٹر ہے. درے بطول مشکل نہیں، بہت آسان. کہ آپ نے اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بعد میں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ نہیں رہیں، اپنی فیملی سے ریلیٹڈ نہیں رہیں، اپنے علاقے سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی کمیونٹی سے. یہ کوئی رہبانیت کی طرف تھوڑی لے کر جاتے ہیں، یہ کوئی رہبانیت کی طرف تھوڑی لے کے جاتے. اب جیسے امام جعفر صادق کا شاید اس واقعے سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں. درود پڑھ لیجیے، ایک بہتر درود ذرا. کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں. میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ امامت کیا چاہ رہی ہے آپ سے. اب امام جعفر صادق ہیں، وہ ظاہر ہے امامت مسجد میں جاتے ہیں، بہت بہت ٹائم لگاتے ہیں مسجد میں. اور مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. مسجد آج کل تو بن گئی، لیکن اس دور میں مسجد کمیونیکیشن کی جگہ تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایک گھر میں، ایک کمرے میں اگر 4 لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، صوفے پہ قریب بھی بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں تو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. ہاتھوں میں موبائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کمی آ گئی ہے، یہ خامی آ گئی ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے تھی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اب آپ کمیونیکیشن کی سکل کو سمجھیے، اس کی قوت کو سمجھیے. خدا نے کہا کہ میں تم دل میں بھی سوچتے ہو نا تو میں تمہاری دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. زبان پر نہیں آ رہی، ابھی ہم نے اس سے کمیونیکیٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو پکارا نہیں ہے. وہ کہہ رہے دل میں بھی ہے تو میں نے سن لی تمہاری دعا. میں تو آہ کیا ہوتی ہے؟ آہ وہ چھوٹے سے چھوٹا نقطہ، حرف، ذرہ ہے جو بھی دل میں سے ہی ہوتا ہے. خدا نے کہا وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اتنی قوت ہے. پھر وہ جب وہ دل میں سن رہا ہے، وہ آہ سن رہا ہے، وہ زبان سے نکلنے سے پہلے سن رہا ہے، تو اس نے اپنا کلام کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ آپ کو کمیونیکیشن کی قوت، کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، میں تمہاری سوچ پڑھ لیتا ہوں، پھر بھی میں نے چاہا تم مجھ سے باتیں کرو، اس لیے میں نے تمہیں قرآن دیا. یہ کمیونیکیشن سکلز ہے. اچھا پھر وہ لامکان ہے، وہ ہر جگہ پر ہے، پھر بھی اس نے گھر بنایا، اس نے اہمیت واضح کی. دیکھو میں لامکان ہوں، میرے نزدیک گھر کی ایک امپورٹنس ہے. تم تو مکان والے ہو، گھر کو گھر سمجھو. دیکھیے کیا خدا کے ہر کام میں اور اس کی ہر ایک چیز میں کتنا میسج ہے، کیا کیا باتیں ہیں. اچھا امام مسجد میں بیٹھے، اب امام نے کہا ان کے آنے سے پہلے ایک بیٹھا ہوتا تھا شخص. اچھا اب امام ظاہر ہے قیام ان کا طویل ہوتا تھا، تو پھر امام کے ساتھ ساتھ وہ باہر نکلتا تھا، بلکہ بعض اوقات امام چلے گئے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر کئی دن تک یہ ماجرا ہوتا رہا. امام نے بڑے تعجب سے پوچھا تم کوئی کام نہیں کرتے؟ اس نے کہا مولا بچے میرے بڑے ہو گئے، وہ اپنے اپنے نوکریوں پر، اپنی اپنی جگہوں پر، بزنس کاروبار جو بھی تھے وہ سنبھال رہے ہیں. میں نے انہیں بہت کما کے دے دیا، انف، میری ذمہ داریاں، میری ڈیوٹیاں پوری ہو گئیں. تو امام مسکراتے رہے. کہا مولا اب میرے پاس فارغ ٹائم ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کمانا، اب میں صرف خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. امام نے سر جھکائے مسکراتے ہوئے کہا عہد الہی تو آخری سانس تک ہے. تم نماز پڑھنے کو عہد الہی کہتے ہو، تم روزہ رکھنے کو، تہجد پڑھنے کو عہد الہی کہتے ہو، حالانکہ وہ تو وہ کر رہا تھا. رزق کمانے کو عہد الہی کہتے ہو تو وہ کما چکا. اگر اولاد کو پروان چڑھانے کو، اچھی تربیت دینے، وہ تو کر چکا. مولا میری تو ڈیوٹیز پوری ہو گئی ہیں، میں تو 70 سال کا ہو گیا، 72 سال. امام نے کہا عہد الہی نہیں، کیا کر رہے ہو؟ فارغ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو. عہد الہی تو آخری سانس تک ہے. اچھا بتائیے مولا کیا کروں؟ اب آپ کو مولا نے تو جو جواب دیا وہ ذرا مشکل، آپ کو میں امام رضا کے ایک کال سے سمجھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. امام رضا سے کسی نے پوچھا تھا، درود پڑھ لیجئے. امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کا مومن کیا ہے؟
بہترین مومن کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے مومن کی تعریف بہترین کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو عہد الہی کے پابند ہو. امام نے پہلا جملہ کہا جو عہد الہی کے پابند ہو. سیکنڈ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جس کا وجود آخری سانس تک کمیونٹی کے لیے باعث فرحت ہو، باعث راحت ہو، معاشرے کے لیے، معاشرہ، سوسائٹی، کمیونٹی. اب مومن تو ایک ایسا سرکل ہے جو بہت کڑا ہے، جس میں بہت زیادہ بندشیں ہیں، جس میں بہت زیادہ آپ کی رسی ہے، بہت پکڑ ہے. بڑا آسان نہیں ہے یہ مرحلہ. آپ جہاں پر آ کر بیٹھے آپ نے عہد لے لیا، بس اب بڑا کڑے سوال ہے. اب بڑا امام یہ سوال کریں گے. ہاں، اور وہ مین ٹو مین ریلیشن شپ، وہ تو پھر بعد میں انشاءاللہ آگے 8-9 دنوں میں ہم یہ سمجھیں گے. لیکن امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کمیونٹی، سوسائٹی فائدہ مند ہو معاشرے کے لیے. جتنے کربلا کے شہداء ہیں، زندگی دیکھ لیجئے. حبیب ابن مظاہر ہے، سعید ہے، نافع ہے، عابس ہے، زہیر ہے، سعد ہے، ابو الحتوف ہیں. بڑے بڑے نام میں لے رہی ہوں. جتنے بھی ہیں پوری ان کی ہسٹری دیکھ لیجئے. کیا ان میں سے کوئی اپنی سوسائٹی کے لیے تکلیف کا باعث تھا؟ دیکھ لیجئے. جو بنی ہاشم ہے، لوگوں نے نفرت کی، لوگوں نے بغض رکھا، پتھر بھی مارے، دروازوں پر چڑھائیاں بھی کی، ان کی ناموس کو بے نام کرنے کی کوشش بھی کی، ان کی تاراج کرنے کی بھی ان کی کوشش کی ان کے نام کو. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی نے میرا حق نہیں دیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسن نے میرا حق نہیں دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سیلف انالیسس، اپنا سیلف انالیسس کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، سوچیے اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہیں، کہاں جانا ہے. سلمان ایسے سلمان نہیں بنے تھے. انہوں نے چونٹی جا رہی تھی زمین پر، کیا فکر ہے؟ انہوں نے بڑے غور سے چونٹی کو دیکھ رہے تھے. علی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو سلمان؟ کہا مولا مجھ سے تو اچھی یہ ہے، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس لیے آئی ہے. یہ جو کس لیے آنا ہے نا، یہ کیا کرنا ہے، یہ عہد الہی ہے. اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر وہ مرحلہ ہوتا ہے سانس لینا بھی عبادت ہے. پھر وہ مرحلہ ہے. آپ رمضان میں 30 دن سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے نا. کیوں عبادت ہے آپ کا؟ آپ عہد الہی کے پابند ہوتے ہیں. کیا ہے عہد الہی؟ اپنے آپ کو حلال سے بھی روکو. کھانا حلال ہے، آپ کا جتنے بھی زندگی کے لوازمات حلال ہے. روزے میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ عہد الہی ہے. آپ فقط 30 دن عہد الہی میں رہتے ہیں. خدا کہتا ہے تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے. اب آپ دیکھیے اگر پوری زندگی عہد الہی، سانس لینا بھی عبادت ہو جائے گی. ایسے ہی نہیں تھے کہ آگے فضائلوں کی جو بھرمار، میں تو یوں علی کو سمجھ جاتا ہوں، میں تو وہ عہد الہی کے پابند تھے جو یہ جملے کہہ سکتے تھے. ہم اور آپ ابھی فیز میں ہیں کہ ہم اور آپ ابھی بڑھیں گے، ہم اور آپ ابھی چلیں گے. تو اب جنہوں نے عہد الہی کی پاسداری کی وہ کربلا پہنچ گئے، اور جو عہد الہی کی پاسداری نہیں کی وہ کربلا ہوتے ہوئے بھی اولیاء اللہ سے نکل گئے. کربلا ہوتے ہوئے بھی. اور کچھ ایسے تھے جو کربلا نہیں تھے، پہنچے اور اولیاء اللہ بن گئے. اذان من یکم محرم آ گئی، بس ایام ازا ایام غم شروع. وہ دن آ گئے جب عہد الہی کو پریکٹیکلی دکھانا تھا کربلا کے میدان میں. یہ وہ دن ہے. بس سوچیے اور سمجھیے کہ کیا عہد الہی ہے جو انہوں نے دکھایا. انشاءاللہ آگے چاند نکلتا ہے. کل آپ نے دیکھا چاند محرم کا، سنا سیاپوش ہو گئے عرش، سیاپوش ہو گیا فرش. جیسے ہی یکم محرم کا چاند نکلتا ہے جبرائیل کرتا لیتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، اسے عرش میں لہراتے ہیں. حسین کے لہو کی خوشبو عرش میں پھیل جاتی ہے. سکان سماوات اور ارض
گریہ بلند کرتے ہیں، ایک آہو بکا شروع ہو جاتی ہے، ملائکہ اور فرشتوں کا گروہ زمین پہ آتا ہے، کوئی کربلا جاتا ہے، کوئی مجلس میں آتا ہے، ایک گریہ، ایک آہو بکا۔ خدا کہتا ہے بس چلے جاؤ اب کربلا، چلے جاؤ اب وہ جو بنا لا الہ الا اللہ تھا اس کے ایام آ گئے۔ عزیزو، یکم محرم کسی نے کالے کپڑے نکالے، کسی نے اپنے گھر کے سسٹم کو چینج کیا، کسی نے اپنی روٹین کو چینج کیا، کسی نے لائے عمل بنایا اس محرم میں کیا کرنا ہے، لیکن جب چاند نمودار ہوا ایک ماں کربلا سے کھڑی ہوئی، کربلا سے ماں کھڑی ہوئی۔ ہم تو سمجھتے سنتے مدینے میں رہتی ہے سیدہ۔ شیخ محمد قاسم مہدی تھے، ایک مرتبہ وہ مدینے گئے، ایک طرف روضہ رسول ایک طرف بقیہ، بیچ میں کھڑے ہوئے، ایک لمحہ زندگی میں آیا، انہوں نے روضہ رسول کی طرف چہرہ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ اتنی روشنی اور آپ کی بیٹی کی قبر پہ بالکل اندھیرا۔ بس غش کھا کے گر گئے، اور جب غش کھا کر گرے انہوں نے خواب میں کیا دیکھا، آئی ہے سیدہ کہ تو غشی کیوں کرتا ہے، دکھ کیوں کرتا ہے، روشنی ان کی قبروں میں ہوتی ہے جو اپنی قبروں میں رہتے ہیں، میں کب مدینہ ہوتی ہوں، میں نے تو مدینہ اسی دن چھوڑ دیا جب میرے حسین نے مدینہ، میں تو اپنے حسین کے پاس کربلا ہوتی ہوں۔ اچھا عزیزو، چلیے ذرا 27 رجب کو چلیے، جو آخری شب تھی حسین کی مدینے میں، حسین گئے الوداع کہنے کے لیے، آخری مرتبہ ماں کو، نانا کو، بھائی کو۔ نانا کے روزے پر جب گئے تو تھم تھم کے گئے، بھائی کے روزے پر گئے جیسے شہنشاہ جاتا ہے، جب ماں کی مرکت پر گئے ایسے گئے جیسے ننھا بچہ ماں کی قبر پہ جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر گئے، کھڑے ہو کر گئے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی زانوں کے بل چلتے تھے، اور قبر سے ایسے لپٹے جیسے ننھا بچہ ماں کی قبر پہ۔ اچھا، روئے گریہ کیا، 2 جملے حسین نے کہے، پہلا کیا کہا، اماں الوداع، دوسرا کہا اب حسین چراغ جلانے نہیں آئے گا، اماں اب حسین کربلا جا رہا ہے۔ پہر گزرے زینب بنت علی کو، میرا بھائی حسین، عباس حسین کا، کہا بی بی کی مرکت پر گئے ہیں، آقا زادی کی مرکت پر گئے، میری بی بی جب بھائی کے پاس گئی نا، دیکھا بھائی لپٹے ہوئے ہیں، زینب ماں کی مرکت سے لپٹی، اماں الوداع، کسی نے کہا آقا زادی الوداع، کسی نے کہا دادی الوداع، کسی نے کہا پھپھی الوداع، ہر رشتہ بی بی کا الوداع الوداع، سب الوداع کہہ کر نکلے ہوں گے۔ اتنے میں جب سب بی بی کی مرکت سے دور گئے ہوں گے تو دل کیا کہتا ہے، سیدہ کی قبر میں لرزہ ہوا ہوگا، اور سیدہ نے کیا کہا ہوگا، اے بابا، حسین نے الوداع کہا، اب میں الوداع کہہ رہی ہوں، اب میں وہیں رہوں گی جہاں میرا حسین۔ اب عزیزو، ایک ماں کھڑی ہوئی کربلا اپنے بیٹے کی قبر سے، اچھا حسین میں چل رہی ہوں، جلدی آؤں گی، میں تیرے لیے مرہم لینے جا رہی ہوں، اے بیٹا تیرے رونے والے آ گئے، میں مرہم لاتی ہوں، تیرے زخموں پر لگاؤں گی۔ اب وہ شکستہ پہلو ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں رومال، ایک ہاتھ میں پشت پر رکھا ہوا بی بی نے چلتی ہے، آتی ہے زندان شام، ایک بچی کو کہتی ہے اٹھو سکینہ، بابا کے عزادار آ گئے، ایک 4 برس کی بچی اپنی دادی کی انگلی تھامے مجلس حسین میں آ کر بیٹھ جاتی۔ اچھا، یہ دادی اور پوتی جب مجلس حسین میں آتی ہے تو بچی بڑی حیرت سے پوچھتی ہے، دادی انہیں کوئی تماچا نہیں مار رہا؟ اب یا حسین کہہ کر رو رہے ہیں، بچی سنتی ہے یا حسین کہہ کر رو رہے، کوئی تماچا نہیں مار رہا۔ اچھا دادی، کوئی نیزے کی انی بھی نہیں لگا؟ اچھا دادی، کوئی گرم پانی بھی نہیں پھینک رہا؟
غم میں رونا عہد الہی میں رونا ہے. اب ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہو گئی؟ رومال زہرا میں جگہ پا گئے. سیدہ نے بڑے پیار سے آنسوؤں کو چنا، لے کر گئی اپنے حسین کے اپنے بیٹے کے زخموں پر لگا کر کہا حسین مرہم آ گیا، میرے لال مرہم آ گیا. عزیزوں ہر زخم بھر جاتا ہے، دو زخم ایسے ہیں حسین کے جو نہیں بھرتے، ایک پشت پر ایک سینے پر. پشت کا زخم عباس کی جدائی میں، سینے کا زخم علی اکبر کی جدائی میں. میرا مولا کہتا ہے نہیں بھولا علی اکبر کے سینے میں، نہیں بھولا کر یہ جوان کا تڑپنا. بس پروردگارہ قبول کر ہمارے ذکر کو، آپ کا آنا میرا یہ پڑھنا بارگاہ امام میں عبادت میں شمار ہو. کوئی غم نہ دے مومنوں کو سوائے غم حسین کے. آپ سب کا یہاں پر آنا اور زین بخاری اور کبیر. صحت تندرست. پروردگارہ امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول ہو آپ سب کی کوششیں، میری کوششیں افائے عہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر ہم خدا کے وعدے کے اوپر پورا اتریں، اس کے عہد پر پورا اتریں. جہاں جہاں جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بالخصوص امینہ بخاری، کبیر اور زین، پروردگار ان سب زین بخاری، پروردگار ان سب کو صحت کلی عطا کر. اور جو میرے ذہن میں اس وقت بیمار ہیں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کر. صحیح معنوں میں ہمیں شیعہ نے حیدر قرار بنا روحی کوثر، پروردگار صحت کلی عطا کر. اور آپ سب اسی طرح مجلس حسین میں آتے رہیں، اپنے جسم، روح اور نفس کے لیے غذا لے کر جاتے رہے. ایک افائے عہد ہے، ایک عہد الہی ہے جس پر میں نے اور آپ کو چلنا ہے، کاربند رہنا ہے، پابند رہنا ہے. خدا ہمیں اس پر پابند رہنے کی توفیق عطا کر. ہمارے بچوں، دین اور دنیا کے لیے کچھ کریں، صحیح معنوں میں جو ایسنس ہے